السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہانگر پالیکا کے الیکشنز آئے ہوئے ہیں اور یہ وہ الیکشنز ہوتے ہیں جہاں پر خواہش مند بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ وہ الیکشنز ہوتے ہیں جہاں پر رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے ختم ہوتے ہیں۔ کئی سالوں کی محنت لوگ کرتے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد انہیں موقع ملے گا۔ اگر انہیں ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ پارٹی کے فیصلوں کے اوپر لبیک کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بغاوت پر اتر آتے ہیں، جو اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پارٹیز جب بڑھتی ہے تو یقیناً بہت سارے کاریہ کرتاؤں کا اس میں یوگدان ہوتا ہے، کئی سالوں تک یہ محنت کرتے ہیں۔ اگر میں صرف اورنگ آباد کی اگر مثال دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے الیکشن سے زیادہ یہ الیکشن ہمارے لیے بہت تکلیف دہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس الیکشن کے اندر بہت سارے ہمارے اپنے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، اور یہی حال بہت سارے دوسرے شہروں کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواہش مند بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹکٹ کسی ایک کو ہی جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو ادھارن دوں کہ اگر ایک پربھاگ سے اگر ہمارے پاس 52 لوگ اگر اپلائی کیے ہیں، ان 52 میں سے اگر ہم نے پوری طریقے سے چھانٹے تو 30 ایسے لوگ نکلیں گے جو کٹر مجلس کے سمرتھک ہے، مجلس کو چاہنے والے لوگ ہیں، لیکن ٹکٹ کسی اور کو جانا ہے۔ اور وہ ٹکٹ بھی بڑا سوچ سمجھ کر پارٹی ہر لیول کے اوپر سوچ سمجھ کر فیصلے لیتی ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنے امیدوار اتارے ہیں وہ پرانے لڑکے جو مجلس کو یہاں پر پہلی مرتبہ لے کر آئے تھے جب امتیاز جلیل بھی نہیں تھا اس پارٹی کے اندر، ہم نے ان کو انصاف دلانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کیا ہم سارے ایسے امیدواروں کو انصاف دلا سکتے ہیں؟ تو قطعی نہیں دلا سکتے ہیں، اور یہ بات آپ کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ رزلٹ جب لانا ہوتا ہے تو آخر ہماری بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے نتیجے آئے کر کے۔ میرا آپ لوگوں کے بیچ میں آنے کا مقصد یہی ہے، کل 3 بجے تک آخری سمے ہے فارم بھرنے کا، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اب بھی ٹکٹ کے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ آخر کرے تو کس کے حق میں فیصلہ کرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور یہی دویدھا کی وجہ سے بہت سارے فیصلے رکے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم بڑے سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور بھلے ہی آپ کو اس بات کا غصہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ محنت کرتے ہیں، لیکن اگر 10 لوگ ایک ہی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 10 پورے ایک دم مجلسی ہے، کٹر سمرتھک ہے، ان میں سے کسی ایک کو ہی ٹکٹ جانے والا ہے۔ میں جیتنے کی صلاحیت بہت ساروں میں ہوتی ہے، لیکن ٹکٹ کسی ایک کو ہی جانے والا ہے۔ ایسے حالات کے اندر میں آپ لوگوں سے صرف یہی ادبن گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں، مجلس جو بھی فیصلہ کرے گی آپ اس کے اوپر لبیک کہیے۔ اگر صحیح مجلس کو چاہنے والے ہیں، اگر صحیح آپ اپنی قیادت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ایسے حالات کے اندر آپ اپنے نمائندوں کو صحیح جگہ کے اوپر بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ پارٹی کے فیصلوں کے اوپر، مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے سمرتھک جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے آدمی کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا ہے کر کے ہلڑ بازی پہ اتر آتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، لیکن ان لڑکوں کے اوپر بھی نظر ڈالیے کرتی جو بے لوس اتنے سالوں سے لگاتار محنت کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی ٹکٹ نہیں مانگا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب نوجوان لڑکے اور پارٹی کے کچھ ہارڈ کور سپورٹرز چاہنے والے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فارم ہم نے بھی بھرا ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ٹکٹ ملنے کی، لیکن وہ یہ بات بھی کہتے ہیں جو بھی فیصلہ پارٹی کرے گی، ہمیں ٹکٹ ملا تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور نہیں ملا تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب ایسے جذبے پیدا ہو جائیں گے ہمارے اندر تو یقیناً ہم بہت آگے بڑھیں گے۔ ہمارے اس پارٹی کے اندر وہ قوت ہے کہ ہم بہت مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت اچھے نتیجے لے کر آ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کس کو اب ورغلایا جائے، کس کو بھڑکایا جائے، کس کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے طور کے اوپر اپنا ایک نیا پینل بنا لے، ان کو لڑا دے، پھر سے آپس میں ووٹ کاٹنے کا کام کرے۔ تو یہ سب باتوں سے دور رہیے گا۔ میں اسی لیے آپ لوگوں سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ شاید میری کرسی کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا کانٹوں بھری وہ کرسی ہے۔
کیونکہ سبھی لوگ ہمارے اپنے ہیں، سبھی لوگ مجلس کو چاہنے والے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج پورے مہاراشٹر کے اندر ایک ایک سیٹ کے اوپر کئی سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ کچھ سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ مجلس کے لیے ایسے بھی اتنے سارے لوگ قطاروں کے اندر کھڑے رہتے ہوں گے اس میں، لیکن آپ لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے مجلس اور مضبوط ہوگی اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جس مجلس کو مہاراشٹر کے اندر اس مقام تک پہنچایا ہے، آپ سبھی لوگوں نے محنتیں کر کے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے، آپ لوگ پوری طریقے سے ہمارا ساتھ دیں گے، فیصلہ جو بھی ہو اس کے اوپر لبیک کہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اس بار مجھے نہیں ملا ہے، آگے کبھی نہ کبھی تو آپ کو اس کا پھل ملے گا، آپ آگے کبھی نہ کبھی تو آپ کو اس کا فائدہ اور آپ کی قربانی کو مجلس قطعی نظر انداز نہیں کرے گی۔ تو یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجلس کا ساتھ دیں گے اور پوری طریقے سے مجلس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شکریہ۔